وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد نے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی، بھارتی پروپیگنڈے کا توڑ اور دنیا کے سامنے پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا بیانیہ پیش کرنے سے متعلق وزیر اعظم سے رہنمائی لی اور قومی سفارتی مشن پر اعتماد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ بلاول کی قیادت میں وفد مؤثر انداز میں پاکستان کا موقف عالمی برادری تک پہنچائے گا۔ وفد نے شیری رحمان، ہنا ربانی، جبکہ حکومتی ٹیم میں اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ، مصدق ملک اور طارق فاطمی شامل تھے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز اور بے بنیاد الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بھارت پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑ کر خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان خود مختاری کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور ہر جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو کشیدگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے۔ کرتارپورہ راہداری کی بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان نے سکھ یاتریوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترجمان کے مطابق پاک بھارت جنگ بندی مؤثر انداز میں جاری ہے اور دونوں ممالک افواج کے درمیان رابطہ برقرار ہے۔ ترجمان نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے حالیہ دورہ چین اور علاقائی صورتحال پر چینی رہنماؤں سے ہونے والی ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 10 مئی کو افواج پاکستان نے قوم کے اتحاد و اتفاق سے بھارت کو جو شکست فاش دی، دشمن اسے قیامت تک یاد رکھے گا۔ وہ مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وفاقی وزراء حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، طلال چودھری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور CDA کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے منصوبے کی 35 دن کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر CDA، تعمیراتی کمپنی اور وزیر داخلہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ کارنامہ مثالی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ منصوبے میں تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا اور شہریوں کی سہولت کو اولین ترجیح دی گئی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد کی خوبصورتی اور ترقی کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت کی۔ منصوبے سے مری جانے والے مسافروں کو سہولت، ایندھن کی بچت اور ٹریفک کی روانی میں بہتری ملے گی۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بھارت کے جوہری اثاثے غیر محفوظ ہاتھوں میں عالمی برادری فکر مند ہو، دفتر خارجہ۔ اسلام آباد سے ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت کے جوہری اثاثوں کا کنٹرول ایسے افراد کے ہاتھوں میں ہے جو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف واضح تعصب رکھتے ہیں، اس لیے عالمی برادری کو سنجیدگی سے اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور سابق امریکی مشیر قومی سلامتی جان بولٹن کے حالیہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے جوہری کمانڈر اور کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد رکھتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی ہندو انتہا پسندی اور جوہری بلیک مارکیٹ کی موجودگی خطے میں جوہری تحفظ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ دفتر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر ذمہ دار رویے کو نظر انداز نہ کرے کیونکہ یہ عالمی امن و سلامتی کے لیے تشویشناک ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور سیکرٹری داخلہ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بھارت کی پراکسی وار کو فتنۃ الہندوستان قرار دیا۔ سیکرٹری داخلہ کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ خضدار حملہ فتنۃ الہندوستان کے ذریعے کیا گیا اور اس حملے کی منصوبہ بندی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی سرپرستی میں ہوئی۔ دہشت گردوں کے بیانات سے انکشاف ہوا ہے کہ بھارت کیسے پاکستان میں پراکسی نیٹ ورکس کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ DGISPR نے کہا کہ بھارت آپریشن سندور میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور اب بلوچستان میں دہشت گرد پراکسیز کو سرگرم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فتنۃ الہندوستان اپریل 2025 سے بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے اور 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زائد افراد کو قتل کیا گیا۔ حکومت پاکستان ان نیٹ ورکس کے خلاف سخت ایکشن لے گی اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کی پاکستانی فضائی حدود میں پرواز پر عائد پابندی میں توسیع کر دی ہے۔
پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (PEA) کے مطابق یہ پابندی اب 24 جون صبح 4:59 تک نافذ العمل رہے گی۔ پابندی کا اطلاق بھارتی رجسٹرڈ، بھارتی ملکیت، بھارتی آپریٹڈ یا لیز پر لیے گئے تمام طیاروں پر ہوگا، چاہے وہ سول ہوں یا فوجی۔ PAA نے واضح کیا ہے کہ بھارتی فضائی کمپنیوں یا آپریٹرز کے تحت چلنے والی کوئی بھی پرواز پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکے گی۔ اس فیصلے کا مقصد موجودہ کشیدگی کے تناظر میں قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا ہے کہ نجی حج اسکیم کے کوٹے میں شدید کوتاہی کے باعث رواں برس صرف 25,698 عازمین حج نجی اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نجی حج کمپنیوں نے سعودی احکامات اور وزارت کی ڈیڈ لائن پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ نجی اسکیم کے تحت 904 کمپنیاں اور 41 کلسٹرز بنائے گئے، تاہم 14 فروری تک صرف 3600 افراد کی رقم جمع ہوئی، جو سعودی تقاضوں کے مطابق ناکافی تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تاخیر کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر سعودی حکام سے رابطہ کیا گیا، جس کے بعد 10,000 کا اضافی کوٹا حاصل کیا گیا۔ سردار یوسف کے مطابق ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی اور انکوائری رپورٹ پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ کسی بھی حج کمپنی کی بکنگ سے پہلے تصدیق لازمی کریں۔ ملک میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 3,500 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث سونے کی نئی قیمت 3,51,000 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 3,000 روپے بڑھ کر 3,925 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں $35 فی اونس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد بین الاقوامی بھاؤ $3,326 فی اونس تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کی معروف خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جونگا سر کر لی ہے۔ یہ چوٹی بھارت اور نیپال کی سرحد پر واقع ہے اور بھارت کی سب سے بلند چوٹی بھی ہے۔ نائلہ کیانی نے صبح 6 بجے اس چوٹی کو سر کیا اور اس کامیابی کے ساتھ وہ 8,000 میٹر سے بلند 12 چوٹیاں سر کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی صرف ان کی ذاتی نہیں بلکہ پاکستان کی تمام خواتین کے لیے ایک پیغام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ انہیں اپنے کارنامے پر فخر ہے مگر ان کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ نائلہ کی نظریں دنیا کی تمام 8,000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کرنے پر مرکوز ہیں۔ ملک میں شدید گرمی کے بعد بالائی و وسطی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مرطوب ہواؤں کا سلسلہ ان علاقوں میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ 24 مئی کو مغربی ہوا کا نیا سلسلہ بھی متوقع ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت شمالی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع، لاہور، سیالکوٹ، گجرات، پشاور، مردان، بنوں اور کرک میں 23 اور 24 مئی کو بارشیں متوقع ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے کچھ علاقوں بشمول یوب، زیارت، ڈی جی خان اور راجن پور میں بھی 24 مئی کو بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔